ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولى منکم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم ہے، صراط مستقیم پر چلانے کی درخواست ہے۔ اور ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بنیادی ضرورت ہے اور سب سے مقدم ضرورت ہے۔ بچوں، پیدائش کا مقصد ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم کی گزشتہ جمعہ تفسیر کی گئی، اسی کی آدھی تفسیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے۔ گزشتہ جمعہ جو تفسیر کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پروردگار، ہمیں انبیاء کے راستے پر چلائیے اور صدیقین کے راستے پر چلائیے اور شہداء کے راستے پر چلائیے جو تیرے نام میں جان قربان کر چکے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ لوگ بہترین رفیق صراط مستقیم کے۔ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو تمہیں انبیاء کے راستے پر چلنا ہی پڑے گا۔ صدیقین سے مراد گزشتہ جمعہ میں نے بہت کھول کر بیان کیا، پھر اسے دوہرانے کا ایک موقع نہیں۔ خلاصہ، صدیقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ صدیقین کا سب سے بڑا اور اولین مصداق صحابہ، اس لیے جو آدمی صحابہ کا عقیدت مند نہیں ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، جس کا دل کالا ہے صحابہ کے تعلق سے، وہ راہ راست سے ہٹ چکا ہے، وہ گمراہ
صدیقین میں تمام صحابہ آ گئے، اس پہ بھی سب سے اول نمبر حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ مجھے صدیق اکبر کے راستے پر چلائیے۔ شیعہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ راز سے ہٹے ہوئے گمراہ لوگ۔ شیعہ کا ہر فرقہ کافر نہیں، شیعہ کے بعض فرقے کافر ہیں جو اس قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد شہداء ہے، اللہ شہیدوں کے راستے پر چلا۔ دیکھو صدیق اکبر کو ایک چھوڑ کر حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، یہ تینوں خلفاء شہید ہیں۔ شہید قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے دین پر جان دینے والے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ تینوں خلفاء اس کا اولین مصداق ہے۔ حضور کا ہر صحابی شہید ہے، اس معنی میں کہ ہر صحابی کے دل میں دین پر جان دینے کا جذبہ کھول کر بھرا ہوا ہے۔ ہر صحابی کے اندر وہ مال بھی دیتا ہے، وہ جان بھی دیتا ہے۔ ہر صحابی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جب نعرہ لگا جان دینے کے لیے نکل گئے، جب نعرہ لگا مال کو اسلام کو بچانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، صحابہ نے مال لٹا دیا۔ تو ہر صحابی شہید ہے، لیکن فاروق اعظم اور عثمان غنی اور حضرت علی یہ تینوں بدرجے اولا اس کا مصداق ہے۔ یہ جو لوگ 20 رکعت تراویح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی چلائی ہوئی بدعت ہے، وہ خود گمراہ ہے، اس لیے کہ قرآن کو یہ کہتا ہے کہ فاروق اعظم کے راستے پر چلائیے، اور یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں کرتے۔ علماء دیوبند بدعتی نہیں کہ حضرت عمر کے غلاموں کو غلام ہیں، تم پیسے دے کر ان کو کسی بدعت پر راضی نہیں کر سکتے۔ یہ تو حضرت عمر ہے اور ان کی جلالت شان کا درد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے، یہ جو پہلی اذان یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جو ممبر کے سامنے اذان دی جاتی ہے یہ اذان تھی، یہ پہلی اذان جو 12:30 بجے دی جاتی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اذان حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ جب آبادی بڑھی، جب آبادی پھیلی تو صحابہ بڑی
ان کے خیالات سے بچو، ان کے عقیدوں سے بچو، ان کے طرز معاشرت سے بچو، ان کی عادتوں سے بچو، ان کے لباس سے بچو، ان کے چہرے سے بچو، ان کے شادی کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے بچو، ان کے کاروبار کرنے کا جو ناجائز طریقہ ہے اس سے بچو، وہ حرام خور ہے، سپا ہونا دل کام ہونا دل سود خور خور ہے، سود کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن ہے اچھا یہ دو ہی قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور کے سامنے مثال دینے کے لیے دو ہی طبقے تھے گمراہ، یہ یہودی تھے، یہ طرف عیسائی تھے، اس لیے حضور نے دو طبقوں کا نام لیا، جو بھی ان کے نظر میں چلے گا وہ ان میں داخل ہوگا۔ اب ذرا کھڑے ہو کر یہ سوچنا ہے کہ مجھے کون سا طریقہ پسند ہے، میرا آئیڈیل میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، میرے خیالات کیا ہیں، آدمی کو خود فیصلہ کرتا ہے۔ خدا نے اتنا کہہ کر کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ گمراہ لوگ یہود و نصارہ۔ یہودی کیوں مثال دیکھیے زبان کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کا جو حکم دیا گیا ہے اسے ذرا غور کرتے ہیں۔ یہودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے، قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو اتنے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ایک میدان ہے اس میں 100 بچے کھیل رہے ہیں، 100 بچے، اس میں میرا بھی بچہ ہے، تو بچے کے پہچاننے میں مجھے کوئی غلطی واقع نہیں ہوگی، میرا بچہ میرا بچہ ہے، 100 بچے ہو 1000 بچے ہو، جا کے میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوں گا، مجھے کوئی غلطی واقع نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں، حضور کا جو انہوں نے انکار کیا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن تھا، انہوں نے انکار کر دیا، حضور کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے انکار کر دیا، نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے جو حضور کا انکار کیا اس کی بنیاد حسد تھی۔ اس طبقے کا حوالہ دے دو، قرآن نے یہ کہنا چاہا ہے حسد کفر کی بنیاد ہے، گمراہی کی بنیاد ہے۔ جب آدمی حسد میں آ جاتا ہے نا، اندھا ہو جاتا ہے، حاسد اندھا ہوتا ہے، نبی کے کمالات کی نظر نہیں آتے، نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا، جس کے چہرے پر انوارات کی رات دن بارش ہوتی ہے، نبی تو نبی ہے، اولیاء اللہ کے چہرے پر بارش ہوتی ہے رات دن انوارات کی، نبی تو بہرحال نبی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، نبی کے معجزات نظر نہیں آتے، ان کو حاصل اندھا ہوتا ہے۔ یہ حسد وہ گناہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے کیا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ جہالت نہیں کی، غلط فہمی نہیں کی، اسے معلوم تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم جس طرح فرشتوں کو ہے مجھے بھی ہے، لیکن اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، کیسے کروں؟ یہ تو جو ہے اسے حسد نے اس پر آمادہ کیا، حسد کفر کی بھی بنیاد ہے۔ یہ کہہ کر قرآن نے کہنا چاہ رہا ہے حق کے قبول کرنے میں حسد مانے نہیں بننا چاہیے۔ حق کی بات سامنے آ گئی، ادھر سے بھی آئے، چھوٹی کی طرف سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، سب چھپا دو۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لے کر اٹھر کے حسد کرتے ہیں، ان کا حسد یہ تھا کہ یہ
عقیدے کی غلطی میں مبتلا تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا. دیکھو کسی کے پیچھے چلنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، بہت اچھا سمجھ لو اس بات کو. یہ سب دنیا کے سرکاروں میں آپ کو دو باتیں ضروری ہیں. یہ علم ہو، علم نہ ہو اس کے پیچھے چلنے کا سوال نہیں پیدا ہوگا. لیکن علم کافی نہیں، علم کے ساتھ وہ متقی پرہیزگار ہو، اپنے علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو، یہ بھی ضروری ہے. دوسری بات یہ آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن علم نہیں، کچھ نہیں جانتا، قرآن بھی نہیں جانتا، حدیث بھی نہیں جانتا، تو اس کے پیچھے بھی نہیں چلتے. علم ہے، معلومات ہے، معلومات کا سمندر ہے، لیکن فاسد ہے، فاجر ہے، عمل نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تقوی کی زندگی نہیں ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا چہرہ قرآن سے نہیں ملتا، حدیثوں سے نہیں ملتا، تب اس کا علم سے مبارک ہو، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. اور ایک آدمی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، عبادت پڑھتا ہے، لیکن کچھ علم میں بیچار ہے، وہ ریکوری نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا. یہ دو طبقے کا ذکر کیا قرآن نے. دیکھو علم ہے، عمل نہیں، ایک کے پاس عمل ہے، علم نہیں. یہ دونوں کے پیچھے نہیں چل، علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے. سمجھ گیا؟ اب دوسری بات سمجھیے، یہ آدمی کے پاس علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں. علم ہے، عمل نہیں، عمل ہے، علم نہیں، ان کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے. ایک دوسرا نقطہ ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں. وہ امت کا سب سے گھٹیا درجے کا آدمی. یہ یہود و نصارہ کی مثال دے کر قرآن نے یہ سمجھانا چاہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہود و نصارہ، اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ایمان والو الیہود والنصارى لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس میں سلوک کرو، خدمت کرو، کپڑے دو، بیچارے کو کھانا نہیں کھانا کھلاؤ، بیچارے کو رہنے کے لیے گھر میں گھر بنا کے دو، سیلاب آ گیا مدد کرو، زلزلہ آ گیا مدد کرو، سب کی کرو، خدمت سب کی، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں. اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو ان کے اثرات منتقل ہوں گے، آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہوتے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی ان میں داخل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء غیر المغضوب علیہم. ایک عرصے تک ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، ہمیں سمجھتے تھے کہ جو بھی آدمی ہے اس کے پیچھے چلو. حضرت عمر نے فرمایا تھا شاوروا الفقهاء العابدین، ان علماء سے مشورہ کرو جو عبادت گزار ہو اور متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، ایسے علماء سے دینی معاملات میں مشورہ کرو. یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. اور ایک بات، یہود کی مثال اس لیے دی کہ یہود نے انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء کو ان کو نبی ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا، انہوں نے تفویض سے کام لیا. اور عیسائی نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ بلا کر کے خدا کی صف میں کھڑا کرنا، کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، قرآن نے کہا کہ نبی کو نبی کا درجہ نہ دینا یہودیت ہے، اور نبی کو ہاتھ پکڑ کر خدا کے بازو نہ کر کے کھڑا کر دینا یہ عیسائی ہے. دو طبقوں کا، جس کا جو درجہ ہو اس کا درجہ ہو، نبی کو نبی کا درجہ ہو، صحابہ کو صحابہ کا درجہ ہو، اور تابعین کو تابعین کا درجہ ہو، مجتہدین کو مجتہدین کا درجہ ہو، علماء کو علماء کا درجہ ہو. یہ فرمایا. اور ان کو درجہ نہ دینا یہ یہودیت کے راستے پر جانا ہے. اور کسی کو کسی اللہ کے ولی کو خدا بنا دینا کہ ان سے منتیں مانگی جا رہی ہے،
اس کا حساب نہیں. حسن ما فی صدور، اللہ کے رشتہ میں مسلمان چاہیے. خدا نے کریم نے یہ تو میری کمزوری آ گئی مددگار کی عقیدہ چھپا رہتا ہے. مجھے واقعہ یاد آیا، مکے میں یہ تعلیم کا انتخاب ہوا، تعلیم کا انتخاب ہوا، تنخواہ دیا گیا. چند دنوں کے بعد سیلاب آ گیا. کیا دیکھتے ہیں جدید میں ہوئے تھے کہ اس خبر میں سالم کی لاش نہیں، عالم کی خبر میں عیسائی لڑکی کی لاش ہے. اللہ سب کی اتفاق سے وہ حج کا زمانہ تھا. اس لڑکی کو پہچاننے والا ایک نوجوان جو فرانس کا رہنے والا تھا موجود. اس نے دیکھنے کا اس لڑکی کو پہچانا. فرانس میں چرچ ہے، اس چرچ کا جو ذمہ دار ہے اس کی لڑکی ہے. اچھا، پھر ایک جماعت تشکیل دی گئی، اس نوجوان کے ساتھ اس جماعت کو بھیجا گیا فرانس. اس لڑکی کا ابھی انتقال ہوا تھا، تازہ معاملہ تھا. اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، یہ نوجوان بھی شریک تھا. جا کے اس لڑکی کی قبر کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی قبر میں اس عالم کی میت ہے جس کا انتقال مسجد میں ہوا. اس کے دل میں کیا آگ لگی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا. اور جو دماغ کو چھپا کر خوش ہے ہم بچ گئے قیامت کو پتا چلے. یہاں سب کچھ جائے گا، وہاں کیا کرو گے؟ خدا کو بھی کچھ دکھانا ہے. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ کعبے کا خلاف پکڑ کر عبد القادر جیلانی، اچھا پتا نہیں لوگوں کو، ایک آدمی کعبے کا خلاف پکڑ کر رو رہا ہے، صاحب مکان رو رہا ہے. وہ کہتا یار کیا ہو گیا، دیکھو اس کو اٹھا کر دیکھا تو عبد القادر جیلانی کو بلا دیتے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تجھے کیا منہ دکھا سکوں گا، اے اللہ تجھے کیا منہ دکھا سکوں گا. میرے جو بڑے مشائخ تھے ان کو بھی نہیں منہ دکھا سکوں گا. تجھے کیا منہ دکھا سکوں گا، تو بہت بڑا. میرے جو بزرگان دین اساتذہ تھے، مشائخ تھے، اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے، ان کا اگر سامنا ہو گیا میدان محشر میں ان کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں. یہ دعا مانگ رہے تھے. ہم کا یہ معاملہ ہے آخرت کا، آنکھ بند ہوگی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ پوری جماعت واپس آئی اور اس عالم کی جو اہلیہ مرتا ہوا چھوڑ بھاگ جاتی ہے. ان کو پوچھا گیا ایسا سوال کیوں پوچھا گیا، کیا راز کی بات ہے آپ سمجھا کیجیے. انہوں نے کہا کہ میرے جو شوہر تھے وہ شوہر و سلام کے خود پابند تھے، لیکن ایک بات ان کے اندر میں ایسی پاتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ بیوی سے ملنے کے بعد غسل کرنا یہودیوں کے ہاں ضروری نہیں ہے. اگر یہ بھی اسلام میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ایک حکم یہودیوں کا اچھا ہے، آسان ہے. یہ کہتے تھے اسلام کے ایک حکم پر ان کو اعتراض تھا، ایک حکم پر جن میں خلش تھی، خلیان کا وہ دین کو بتا، مخلوق کو نہیں بتا. ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے قیامت میں گرفت ہوگی برزخ میں، عالم برزخ میں. اس لیے بات میں وہاں سے چلا رہا تھا غیر منظور کی آئی ولزدال بھی. جب میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا بات کا قصہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں پورے تقدیر کی چوٹ پر پورے شرع صدر کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت
حجاب کے مسئلے میں لوگ والا بنا رہے ہیں، تو میں ان سے کیا کہنا ہے ہم کہہ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے بول رہے ہیں۔ آپ کو یہ بولنا ہے کہ اسلام کا جو نظام پردہ ہے اس پر ہم کو شرع صدر ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے کی یہ کافر ہمارے قانون کو نہیں مانتا، نہ مانے، یہ منافق ہماری بات نہیں مانتا، نہ مانے، تو رسول کا غدار ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، اس سے امید ہی کیا ہے؟ امید تم سے ہے جو کہتا اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، تمہیں حضور کے لائے ہوئے نظام پر شرع صدر ہے یا نہیں ہے؟ تم دل کی کہہ رہے ہو کہ حضور کے قانون کو، دستور کو، یہ نظام حیات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ ہے سوال۔ اگر مانتے ہو تو پھر کوئی کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن جو کام کرنے پڑیں گے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ مدد اترنا چاہتی ہے لیکن نماز پڑھنے والا نہیں، کہاں اترے نماز، مدد کس پر اترے؟ ایروپلین اترنے کے لیے ہوائی اڈا چاہیے، ہوائی اڈا نہیں، مدد اتارنے کے لیے تیار کھڑا ہے پورا نظام، پورا غیبی نظام حرکت میں ہے، لیکن مدد اترنے کے لیے رکاوٹ غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان رکاوٹ ہے۔ 70% مسلمان اللہ کے اس قانون کو نہیں مانتے جو قانون حضور پر اتارا گیا۔ مدد اتارنے کے لیے اللہ جب بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے۔ یہ وہی خدا ہے، یہ وہی خدا ہے جو جنگ بدر میں صحابہ کی مدد کی تھی، یہ وہی خدا ہے جو مٹی پھینک دینے پر، جو پھینک کر کے حضور مدینے کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، یہ وہی خدا جو مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا، لیکن کس پر؟ نماز پڑھنے والوں پر، صبر کرنے والوں پر، باطل کے نظام میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں پر، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر مدد نہیں اترا کرتی، میدان میں جم جانے والوں پر مدد اترا کرتی ہے۔ جم جانے کی ضرورت ہے، اور تمہیں دل کی گہرائیوں سے کہو، فرشتہ کیا آتا ہے پیٹ میں چھوڑو، تم یہ کہو دل سے، بے پردے پر حکم ہے، نماز پر کیا پابندی ہے؟ کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر بھی کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ جب حکومت نماز پر بھی پابندی لگائے گی، جب مسجدوں کو آؤ گے۔ ایک اور آیت تو کہیں کر رہا ہے، پوری آیت کو پیش کرتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے، ایک آیت پیش کر کے بات ختم کروں، اگر بچ گیا کچھ مضمون تو آگے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خدا نے ایک عجیب مسئلہ اٹھایا، ایمان والو، اور یہ خطاب کافروں سے منافقوں سے نہیں ہے، یہ خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والو اسلام کے تمام عقیدے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر عقیدے کو مانو، اسلام کے ہر مسئلے کو مانو۔ رسول نے جو کچھ بیان کیا زندگی کی گہرائیوں سے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا آدھا چن کر آدھا بغیر، اللہ جی نے چالو قرآن بھیجی، ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے، آدھا قرآن منظور ہے، آدھا قرآن منظور نہیں، اتنا چاہیے، اتنا نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ منظور، یہ نامنظور، یہ تفصیل کس کم وقت میں کی ہے؟ قرآن کے تعلق جی نے چالو قرآن بھیجی، انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہتے ہو ہمیں یہ منظور ہے، یہ منظور نہیں، نماز منظور ہے، کائنات کا طریقہ منظور نہیں، نماز منظور ہے، پردہ منظور نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پہلے مانو اسلام کے ہر عقیدے کو مانو، اس کے بعد مانو تو پوری طرح عمل کرو۔ جو آدمی اسلام کے پورے
جو طالب